بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کس کا لہو تھا؟ کون مرا؟ خاموش حکومت بول ذرا۔ آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کا امن دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھایا۔ پھولوں کے شہر پشاور میں دشمن نے ایک بار پھر سے چھپ کر ایک تعلیمی درسگاہ پر وار کیا ہے۔ سفاق درندوں نے کی اس بزدلانہ کارروائی نے یہ ثابت کیا کہ ان کا نہ تو کوئی مذہب ہے اور نہ ہی وہ انسان کہلوانے کے ہی لائق ہیں۔ امن دشمنوں نے اس بار پشاور دیر قانونی کی مسجد کے مدرسے کو اس وقت نشانہ بنایا جہاں وہاں لگ بھگ 1200 افراد موجود تھے۔ اس ہولناک دھماکے میں 8 افراد شہید ہو گئے جبکہ 120 سے زائد افراد زخمی ہونے کے بعد اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں سے متعدد کی حالت وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پشاور میں دہشت گردی کے بعد ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ شہر اقتدار کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ سخت کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ ریڈ زون سمیت دیگر سرکاری اور غیر سرکاری اہم امارات کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے، جبکہ اس دھماکے کے بعد پشاور ہی نہیں بلکہ ملک کے کونے کونے میں فضا سوگوار ہے۔ عرفه ورد عليه السلام۔ معصوم طالب علموں کو نشانہ بنانے والے دہشت گردوں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ جس قوم کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کے حوصلے اس طرح کی کارروائیوں سے متزلزل نہیں ہو سکتے۔ یہی ہوا۔ دھماکے کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نماز ظہر ادا کرنے مسجد پہنچی۔ مسجد کے احاطے میں ایک بار پھر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں۔ دہشت گردوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ تم ایک بار پھر سے ہار گئے ہو اور پاکستانی قوم ایک بار پھر سے جیت گئی ہے، امن جیت گیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول سے ہوا اور اس میں 5 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا۔ مدرسے میں کلاس جاری تھی کہ ایک مشکوک شخص نے بارود سے بھرا ہوا بیگ وہاں پر لا کر رکھا جو کچھ لمحوں کے بعد پھٹ گیا۔ اس حوالے سے آئی جی خیبر پختونخوا ثناء اللہ عباسی نے جائے وقوع کا دورہ بھی کیا اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا کہ اس حملے سے متعلق کوئی مخصوص تھریٹ نہیں تھا، تاہم دیر اور باجوڑ سے کچھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور وہ مزید معلومات میڈیا سے شیئر نہیں کر سکتے۔ سے بتایا میں تفتیش پر کوئی آئی کینٹ جمپ ٹو دا کنکلیوژن کے تفتیش شیئر بھی کروں آپ کے ساتھ کی جائے گی، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کچھ چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ ہم نے بہت سے تھریٹس جو تھے نیوٹرلائز کیے ہیں۔ سی ٹی ڈی نے میں آپ کو بتاؤں 36 افراد نیوٹرلائز ہوئے ہیں اور تھریٹ بہت پہلے بڑا تھا اس کو نیوٹرلائز کیا ہے۔ باقی یہ چھوٹے موٹے ہو جاتے ہیں واقعات لیکن ہونے نہیں چاہیے۔ ہم بار بار اس حوالے سے اپنے پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ دشمن پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے مسلسل سازشیں کر رہا ہے۔ پاکستان کا امن دشمن طاقتوں سے ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ ترقی کرتے اور آگے بڑھتے پاکستان کو دیکھ کر دشمن کے پیٹ میں مروڑ تو اٹھے گا ہی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ بھارتی ایجنسیز نے پاکستان میں تخریب کاری کے لیے اربوں روپے خرچ کیے ہیں۔ پاکستان میں دھماکے اور خودکش حملے پروان چڑھانے کے لیے کلبھوشن جیسے نیٹ ورکس قائم کیے ہیں۔ اسی حوالے سے بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کا حالیہ بیان قابل غور۔ پاکستان کی بہادر افواج دشمن کے ان حربوں کے سامنے سینہ سفر ہے۔ اس وقت ضرورت ہے تو صرف ایک قوم بننے کی، یک زبان ہونے کی اور دشمن کو یہ بتانے کی کہ ہم ایک ہیں۔ یہی وقت ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ایک قوم بن کر اور یک زبان ہو کر دشمنوں کو بار بھگایا جائے۔ پاکستان اور پاکستان کی حفاظت کرنے والے بہادر جوانوں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، انہیں تانے نہیں بلکہ حوصلہ اور دعائیں دی جائیں۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ملک میں اس وقت سیاسی بحران اپنی پیک پر ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دشمن کو اس طرح کی بزدلانہ کارروائیوں کا موقع ملتا ہے۔
पेशावर धमाके के बाद भी बजाय इसके कि सियासी जमातें एक होने का पैगाम देती, ऑपोजिशन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रही है। मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर और पीडीएम की मरकजी रहनुमा मरियम नवाज ये कहती हैं कि नवाज हुकूमत ने ऑपरेशन ज़र्बे अज़ब से दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी, मगर नाअहल हुकूमत के बायस दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। एहसन इकबाल का भी ऐसा ही बयान सामने आया है। इमरान खान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों की बजाय ऑपोजिशन के पीछे लगा रखा है, जबकि मौलाना फजल रहमान ने भी इस अफसोसनाक वाक़े पर कुछ ऐसा ही बयान दिया। मौलाना कहते हैं जी कि दहशतगर्दी खत्म हो गई, पेशावर धमाका इनके मुंह पर एक तमाचा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह के मौके पर मुल्क के बड़े सियासी कायदीन की जानिब से ऐसे ही बयानात आने चाहिए जैसा कि आ रहे हैं? मौलाना फजल रहमान किसके मुंह पर तमाचों की बात कर रहे हैं? क्या एहसन इकबाल साहब का दावा दुरुस्त है कि फोर्सेस ऑपोजिशन के पीछे हैं, ना कि दहशतगर्दों के? पे दर पे अपनी जानों के नजराने देने वाले भला कैसे वतन अजीज की सिक्योरिटी से गाफिल हो सकते हैं? ऐसे वक्त में जब कौम को इकट्ठा करने और सिक्योरिटी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाने की जरूरत है, सियासी कायदीन सियासी बयानात से बाज ही नहीं आ रहे। आखिर क्या होगा? और अगर हम इसी तरीके से इसी गफलत का शिकार रहे तो क्यों कर हम दुश्मन के खिलाफ जो है वो कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे? आज इसी हवाले से मुल्क में दहशतगर्दी की इस नई लहर का हम जायजा लेंगे और बात करेंगे कि हुकूमत ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कौन से इकदाम कर रही है। जानेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान कहाँ है, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के हवाले से वजारत दाखिला की कारकर्दगी क्या है, और सबसे बढ़कर ये कि दहशतगर्दी की नई लहर के पीछे आखिर है कौन। अपने मेहमानों से मैं बिल्कुल आपका मेहमान हमें ज्वाइन करते चलेंगे। शौकत यूसुफजई साहब ने सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है। सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा जिसको आज दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, दुश्मन ने एक बार फिर से दहशतगर्दी का निशाना बनाया है, एक बार फिर से जिसको कहते हैं कि पलट कर वार किया है, और जो चुना है तालीमी दरसगाह चुनी है, एक बार फिर से इतनी ओछी और गिरी हुई हरकत की है। मुझे ये बताएगा कि अभी ये जो हालिया लहर हम देख रहे हैं दहशतगर्दी की, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, और अगर कुछ तफसीलात आपके पास हों आज के वाक़े के हवाले से, क्या कोई गिरफ्तारी हो सकी, कुछ पता चल पाया, किसी ने जिम्मेदारी कबूल की हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस अफसोसनाक वाक़े पर कि जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, और पूरा दिन मैं समझता हूँ कि पूरा पाकिस्तान इस गम में डूबा रहा, क्योंकि APS के बाद ये दूसरा बड़ा सानिया था जो बच्चों को टारगेट किया गया, और इसके पीछे मकासद मल्टीपल हैं, और मकसद यही कि डिस्टेबलाइज़ किया जाए गवर्नमेंट को भी, और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ किया जाए। एक तरफ आप देख रहे हैं कि अफगान जो मसला हल होने जा रहा है उसकी तरफ पेशरफ्त है, दूसरी तरफ CPEC में बड़ी अहम पेशरफ्त है, कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये जो खित्ता है हमारा, ये एक तो अमन, इसमें काफ़ी अरसे से अमन रहा, और ये आहिस्ता आहिस्ता मईशत का हब बनता जा रहा है, जो बदकिस्मती से जो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनकी आंखों में खटक रहा है। वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे कि पाकिस्तान और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा वो एरिया जो 15-20 साल से दहशतगर्दी की लपेट में रहा, और आज वो एक माशी हब बनने की तरफ पेशरफ कर रहे हैं। तो ये जो ताने बाने, ये तो ज़ाहिर है जो हमसाया मुल्क है उसकी तरफ जा रहे हैं, और ताने बाने हमसाया मुल्क की तरफ जा रहे हैं। हमें पता है कि ये काम भारत करा रहा है, हमारे पास सबूत मौजूद हैं बकौल मुईद यूसुफ साहब के, फिर हम क्यों काबू नहीं कर पा रहे हैं दुश्मन की मज़मूम कार्रवाइयों को और इसके मज़मूम इरादों को? आखिर क्या वजह है कि दुश्मन जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करता चला जा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तसलसल है अब इन धमाकों का। देखिए, दहशतगर्दी का जो वाक़यात हैं, ये तो देखें जो बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ पे भी नहीं रोके जा सकते 100%। ये तो गरीब मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये देखें कि यही सिक्योरिटी इदारे हैं, यही पुलिस है, यही फ़ौज है, इन्होंने मिलकर इतनी बड़ी दहशतगर्दी को शिकस्त दी और इतने अरसे तक अमन कायम रहा। और आप ये भी देखें कि इन्हीं सिक्योरिटी इदारों ने बहुत सारे वाक़यात को रोका भी है, जो गालिबन शायद रिपोर्ट नहीं हो सका है, लेकिन बहुत सारे वाक़यात जो है वो रोज़ हम देखते हैं कि जी फ़लाँ जगह पकड़ा गया, दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बनाई गई। तो इन्होंने रोके भी बहुत हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक इतने अरसे तक एक इलाके में दहशतगर्दी रही हो, तो ये जो स्लीपिंग सेल्स होते हैं, वो स्लीपिंग सेल जो है वो सॉफ्ट टारगेट को देखते हैं। और आप देखें कि जो नेक्टा ने अलर्ट जारी की थी, थ्रेट अलर्ट, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो जहाँ माजी में
حساس علاقے رہے ہیں وہاں پہ کافی سیکورٹی وہاں فوکس کی گئی، ان علاقوں کو فوکس کیا گیا، اور پھر دشمن نے اس طرح وار کیا کہ اگین سافٹ ٹارگٹ انہوں نے اچیو کیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنا پڑ رہی، جو حکمت عملی ہے ہمارے سیکورٹی اداروں کی، اس کو اثرنو اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اور جیسے میں جو واقعہ ہوا آج کا، میں نے وزٹ کیا، سب سے پہلے وہاں گیا، وہ ساری صورتحال دیکھی، پھر اس کے بعد وزیر ہاؤس میں ایک اسپیشل میٹنگ بلائی گئی اعلیٰ سطح کی، اس میں بھی شرکت کی۔ تو جو صورتحال ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قابو میں ہے، اور جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں انویسٹیگیشن کے اس میں بالکل یہ لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے اس کے اندر ملوث ہے، بھارت انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ یوسف زئی صاحب، اگر بھارت ملوث ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے؟ پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں میرے خیال سے میں تو بہت چھوٹا ہوں، اب میں تو اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ فیڈرل لیول پہ ایک پالیسی بنتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت کو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے، اور سفارتی سطح پہ اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ کسی مذہب سے جڑی بات نہیں ہے، یہ انسانیت سے جڑی بات ہے کہ یہی بھارت تھا جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، بلوچستان کو بھی کر رہا ہے اور خیبر پختونخوا کو بھی کر رہا ہے، کیونکہ یہ دونوں وہ علاقے ہیں جو سی پیک کے ذریعے گیم چینجر ہیں پاکستان کے لیے، خطے کے لیے، تو ان دونوں کو وہ فوکس کر رہا ہے، دونوں کے اندر جو انٹرسٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میرے خیال سے یہ موقع ہے، اور وفاقی سطح پہ بھی ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے ہم بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا اللہ کے فضل سے کافی اس چیز کو خود بھی سمجھ رہا ہے کہ شوکت یوسف زئی صاحب، اس نیشنل ایکشن پلان کا کیا ہوا؟ ہم نے مل کر وہ نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، کتنا عمل درآمد ہوا اس کے اوپر؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ عمل درآمد وہ خیبر پختونخوا حکومت نے کیا تھا۔ ماضی جو پہلی حکومت تھی اس میں بھی کافی نکات، 12 نکات تھے، اس میں سے زیادہ تر نکات پہ عمل درآمد ہوا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایف اے ٹی ایف اے جو گرے لسٹ کی بات آئی پاکستان کی، اور پاکستانی حکومت نے کوشش کی کہ اس سے ہم نکلیں، تو کہاں تھی اپوزیشن، کہاں کھڑی تھی؟ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو نیشنل جو سطح پہ جو نیریٹو بنتا ہے گورنمنٹ کی سطح پہ، وہ پاکستان کے لیے بنتا ہے، وہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں بنتا ہے۔ کیوں ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا پڑے گی، اور جو لوگ نہیں دے رہے ہیں ان کو بھی ہمیں اس لائن پہ لانا ہوگا کہ اگر اس وقت انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر جو ہے وہ بات کرنی پڑے گی۔ بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب، لیکن موجودہ اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اپوزیشن جماعتیں الزام یہ عائد کر رہی ہیں کہ فورسز کو اپوزیشن کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم حکومت کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جی تیسری تکون مل گئی ہے، بھارت اسرائیل اور پی ڈی ایم ان کو تیسری تکون لگتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں بات چیت آخر کس طرح سے ہوگی؟ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ ملک بھر میں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں، تو دوسری طرف دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، اور یہ جو صورتحال ہے یہ خاص طور پر پی ڈی ایم کی تحریک کے لیے بہت بڑے سوالات جو ہے وہ کھڑی کر رہی ہے۔ میاں افتخار حسین انفارمیشن سیکرٹری ہیں جی پی ڈی ایم کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، موجودہ صورتحال اور اس واقعے کے اوپر بالکل ہم بات کرنا چاہیں گے۔ میاں صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ملک بھر میں ایک دفعہ پھر سے دہشت گردی کی ایک لہر نے سر اٹھایا۔ ہم نے دیکھا کہ پہلے کراچی میں دھماکہ ہوا، پھر کوئٹہ میں دھماکہ ہوا، اور اس کے بعد آج پشاور کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ میاں افتخار حسین صاحب، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس حالیہ لہر کو، کتنی تشویشناک ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب سے یعنی نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو ہم بڑے سنجیدگی سے بات کر رہے تھے کہ اس پہ عمل ہو، بدقسمتی سے اس پہ عمل نہ ہو سکا، اور یہ اسی اثناء میں جو غفلت کی گئی تو دہشت گرد پھر سے دوبارہ ری آرگنائز ہو گئے، اور اب جب وہ ری آرگنائز ہو گئے تو لازمی طور پہ وہ وہی واقعات بھی دہرا رہے ہیں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور اب تو وہ ایسے منظم ہو گئے کہ جب چاہے جس جگہ چاہے اور جس طرح چاہے وہ اس قسم کے واقعات کر سکتے ہیں۔ اور اب سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ اسکول جو ہے، مدرسے ہیں، ہسپتال ہیں، اور اس طریقے سے مسجدیں ہیں اور عوامی پلیسز جو جگہ ہیں وہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور دہشت گرد اسی طریقے سے لوگوں کو یعنی عدم تحفظ کا شکار کرتے ہیں اور اس طریقے سے دھماکے کرتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک لہر ہے۔ اگر اتنی مدت کے بعد بھی ہم
دہشت گردی کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے جب نیشنل ایکشن پلان پہ ہمارے مذہبی قیادت، سیاسی قیادت اور عسکری قیادت اور تمام مکتب فکر کے لوگ متفق تھے اور متفق کا لاحمل ہمارے پاس ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دیگر مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ جو دہشت گردی کا ہے اس کو ہم نے اگنور کیا ہے۔ امن و امان کا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے اگنور کیا ہوا ہے۔ تو ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے تو اس قسم کے واقعات ہو ہی جاتے ہیں۔ تو میاں افتخار حسین صاحب آخر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ ہماری پرائیورٹیز آخر ہیں کیا؟ ہم بھارت کی بات کریں تو وہ تو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، کچھ بھی کرے گا۔ ایک طرف پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اجیت دوول جو ہے اب وہ دھمکیوں پر دھمکیاں دیا جا رہا ہے۔ بھارت کا جو کردار ہے دہشت گردی کے پیچھے پاکستان میں جو ہو رہی ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ نہیں سمجھتے ایسے وقت میں جب اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں گی تو دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا جس طرح سے کہ آج اٹھایا گیا ہے؟ نہیں، ایسا ہے کہ پاکستان میں تو کب سے دہشت گردی چلی آ رہی ہے، تو 40 سال سے چلی آ رہی ہے۔ تو کیا اس بیچ میں کوئی تحریک نہیں چلی؟ کیا جو عمران خان نے سول نافرمانی کی بات کی تو اس وقت دہشت گردی نہیں تھی؟ کیا اس نے جو جلوس نکالے اور کراچی سے لے کر اسلام آباد تک اور ڈی چوک میں وہ مہینوں پڑے رہے تو کیا ان دنوں میں دہشت گردی نہیں تھی؟ دہشت گردی تو ایک اپنا یعنی ایک اثر رکھتی ہے، اس کو ختم کرنا ہمارا کام ہے۔ یہ تو ہم باہمت لوگ ہیں کہ دہشت گردی کے ہوتے ہوئے یعنی اسی مسجد میں آج ظہر کا یعنی نماز سب لوگوں نے اکٹھا پڑھا اور کوئی ڈر محسوس نہیں کیا۔ یہ تو ہماری ہمت کی بات ہے کہ ہم اس دوران اپنی زندگی جاری و ساری رکھتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی بھی ملک کسی بھی ملک میں مداخلت کرے تو ہم اس کے مخالف، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بھارت ہو، افغانستان ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ملک ایک دوسرے میں مداخلت کرے گی تو اس کے اثرات برے ہیں۔ میاں افتخار حسین صاحب بالکل آپ ہی کی بات سے میں بات کر لیتی ہوں کہ دہشت گردی جو ہے وہ عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے اور کیا کوئی تحریک جو ہے وہ نہیں چلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری افواج جو ہیں مسلسل جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں اور کبھی وہ غافل نہیں ہوتے۔ اب اس طرح کی صورتحال میں اگر اس طرح کے بیانات آئیں گے جیسے کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ عمران خان نے سیکیورٹی ایجنسیز کو اپوزیشن کے پیچھے لگا رکھا ہے اس لیے وہ اپنا کام نہیں کر رہی، تو یہ کوئی مناسب بات تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہاں پہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اور یہ میرا جو آپ سے بات کرنے کا میں چاہتا ہوں کہ اس کو اہمیت ملے دہشت گردی کو، تو اس میں مزید یعنی بات بڑھائیں گے تو پھر اس کی اہمیت نہیں رہے گی، تو یہ سیاست پھر کسی اور وقت کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت دہشت گردی کے خاتمے پہ بات ہو، 112 ہمارے بچے وہاں پہ، تو یہی تو پوائنٹ ہے نا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ٹھیک، اور 7 یعنی وہاں پہ جو ہے وہ شہید ہوئے۔ تو میں نے تو اسپتال میں بھی صورتحال دیکھی اور میں نے یعنی مدرسے میں بھی صورتحال دیکھی، تو ایک خوف کا فضا ہے۔ تو ہم یہی چاہیں گے کہ دہشت گرد خوف پھیلانا چاہتا ہے اور ہم دہشت گردوں کے خلاف ایک ہیں اور ان کو یعنی کسی کو ڈرنا نہیں چاہیے، یعنی خوف نہیں ہونا چاہیے، لیکن حکومت غفلت نہ کرے، اور حکومت غفلت اگر کرے گی تو مزید نقصانات کا امکانات موجود ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا میاں افتخار حسین صاحب کہ نہ حکومت غفلت کرے نہ ہی اپوزیشن غفلت کرے۔ کیا لگتا ہے آپ کو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کتنا ضروری ہے کہ دونوں کو ایک میز پر بیٹھ جانا چاہیے؟ اب دیکھو، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کے ایک ہونے کی جو سوال آپ سیاسی سطح پہ اٹھا رہے ہیں یہ تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن نیشنل ایکشن پلان تو جب عمران حکومت میں نہیں تھا تو بھی اس نے نیشنل ایکشن پلان کو یعنی اس نے تو ان دنوں میں یہ تو اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور وہ دھرنے پہ تھا، اور اے پی ایس کے بڑے واقعے کی بنیاد پہ انہوں نے اپنا دھرنا ختم کیا تھا، تو اس دوران بھی وہ دھرنے میں تھا جب اتنا بڑا پاکستان کا سب سے بڑا واقعہ اے پی ایس کا ہوا اور اسی میں نیشنل ایکشن پلان بنا، تو اس وقت بھی عمران یعنی وہاں پہ دھرنے پہ موجود تھا۔
تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم یعنی نیشنل ایکشن پلان ہمارا مشترکہ بہت شکریہ امیر افتخار حسین صاحب، انفارمیشن سیکرٹری پی ڈی ایم ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن کیا۔ جنرل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ 2 مہینے میں دہشت گردی کے متعدد واقعات جنرل صاحب پیش آ چکے ہیں، ایک سلسلہ چل نکلا ہے دہشت گردی کے واقعات کا۔ حالیہ لہر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بھارت تو ملوث ہے ہی ہے، افغانستان میں جو پروسیس چل رہا ہے وہ کتنی بڑی وجہ ہے اس کی؟ الرحمن الرحیم، دیکھیں جی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو اسی وقت پہ چیک کیا جائے اور اس کے لیے آگے پلاننگ وغیرہ کر کے تو اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ بڑھ گئی پھر ہاتھ سے نکلے گا معاملہ۔ پلاننگ کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک نیشنل ایکشن پلان تھی 20 نکات کی، اس دوبارہ ریوزٹ کریں اور ریوزٹ کر کے آپ اس کو پھر اپنے اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو ہم نے تجارت کے رستے کھول دیے ہیں بھارت کے ساتھ، یہ افغانستان کے ساتھ، ان پہ بھی ہمیں کام کرنا ہوگا۔ وہ رستے کھلنے سے آپ کا امن خراب ہو رہا ہے۔ ٹھیک، اچھا جنرل صاحب یہ جو صورتحال اس وقت ہمیں درپیش ہے اور اس کو جس طریقے سے سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کیا جا رہا ہے، میں تو یہی کہوں گی اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ وزیراعظم نے سیکیورٹی اداروں کو اپوزیشن کے پیچھے لگا دیا، اس لیے وہ اپنا جو امن و امان کا کام ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، جس وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ادارے ان فرائض سے غافل کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ صرف الزام تراشیاں نہیں ہیں، یہ بڑی ایک حقیقت ہے کہ اپوزیشن جس رستے پہ چلی ہے وہ رستہ ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا، کیونکہ آپ سیکیورٹی کو ایکسپوز کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، بھارت کو موقع دے رہے ہیں۔ آج سی پیک کی وجہ سے بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے جو اپوزیشن کر رہی ہے تو پھر تو یہ سیکیورٹی رسک بن گئے، ان کو احتیاط کرنی چاہیے اس پہ۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ بھارت ملوث ہے، ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں، لیکن سوال اب یہاں پر یہ اٹھتا ہے نا کہ آخر بھارت کو روکا کیسے جائے؟ ایسی کیا چیزیں ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے کہ دشمن کے یہ جو ارادے ہیں ان کو خاک میں ملایا جائے؟ اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم نے اپنے ڈیفینسو میئرز کرنے ہیں۔ ہاں آپ نے دیکھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب چیک پوسٹیں آپ ختم کریں، وہاں پہ بے عزتی ہوتی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی آپ کے لیے ویسے سیکیورٹی کے مسائل بنا رہا ہے کہ وہ باہر کی جو قوتیں ہیں ان کو پروموٹ کر رہا ہے، ان کے نیریٹو کو۔ ایک تو یہ بند ہونا چاہیے، دوسرے سیکیورٹی چیک پوسٹ دوبارہ ساری لگنی چاہیے۔ تیسری ضرورت یہ ہے کہ آپ اس میں جتنے بھی سیکیورٹی پوائنٹس سے آپ کے پہلے والے ان کو دوبارہ آپ انسٹال کریں اور نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کریں۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے عزائم جب ثبوت ہیں تو ہم دنیا میں اس کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ ہم ایک دفعہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ایک چھوٹا سا مجھے یہاں پر بریک لینا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کرنی ہے جی ہمیں حکومت کی سب سے بڑی دشمن کے حوالے سے، جی ہاں وہ ہے مہنگائی۔ آج 2.5 گھنٹے تک وفاقی کابینہ کا اجلاس تمام وزراء کے ساتھ جاری رہا ہے، لیکن نکلا کیا یہ سوال ہے، کیونکہ اس طرح کے اجلاس تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، وزیراعظم کی طرف سے دعوے، وعدے، ٹویٹس بڑے سامنے آتے رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اسی پر بات ہوگی۔ ویلکم بیک۔ بات غریب یا مڈل کلاس طبقے تک ہی محدود نہیں رہی اب، بلکہ پیسے والے امیر طبقے بھی اب غصے میں ہیں۔ تبدیلی سرکار کے کارناموں نے خیر حاس و عام کی زندگی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے۔ مسئلہ مافیا کا ہے یا حکومتی نااہلی کا، الزام وزراء کو دیا جائے یا افسر شاہی کو، ایک بات تو طے ہو چکی اور وہ یہ کہ پاکستان کی موجودہ حکومت اب ایک اصل اپوزیشن کا سامنا رکھتی ہے اور یہ اپوزیشن حکومت کو خاصا ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ حکومت کے لیے یہ طاقتور ترین اپوزیشن سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ روز بروز بڑھتی اور قابو میں نہ آنے والی مہنگائی ہے۔ اگر یہ نااہلی اور کرپشن ختم کریں بجلی میں تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ بجلی کی قیمت آدھی ہو سکتی ہے۔ جو تنخواہ ملتی ہے اس سے میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اچھا ہم ایسا نہیں
नहीं कह रहे कि वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत को इस बढ़ती महंगाई का अदराक नहीं है, बल्कि वज़ीर आज़म और उनकी टीम अवाम की मुश्किलात पर सख्त परेशान है। वो चाहते हैं कि महंगाई का खात्मा कर सकें, लेकिन अभी इन्हें मालूम नहीं हो सका कि महंगाई बढ़ क्यों रही है। वज़ीर आज़म ये तो बताते हैं कि महंगाई के पीछे माफियाज हैं, मगर ये माफियाज कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, इन्हें कौन पकड़ेगा, ये शायद कोई नहीं जानता। ये सुनते सुनते अवाम के कान पक चुके हैं कि बस अब महंगाई की खैर नहीं, एक हफ्ते में महंगाई खत्म हो जाएगी, 2 हफ्ते में महंगाई का खात्मा कर देंगे। लेकिन महंगाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी वफाकी काबीना के इजलास में तमाम वज़रा ने महंगाई पर बात की और 2.5 घंटे तक काबीना इजलास में सिर्फ महंगाई के जिनको ही काबू करने के इकदामात का जायजा लिया गया। काबीना अरकान ने यह तस्लीम किया कि इनके हल्के की आवाम महंगाई का रोना रोते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खटक ने महंगाई का मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया, कहा कि बर वक्त इकदामात क्यों नहीं उठाए गए। वज़ीर आबी वसाइल फैसल वाडा ने भी इसी बात पर जोर दिया कि ब्यूरोक्रेट्स के रवायती हथकंडे बेनकाब होनी चाहिए। काबीना इजलास के दौरान सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी भी वहीं पर मौजूद थे, जिन्होंने अफसर शाही पर ये इल्जामात उनको एक आंख नहीं भाए और उनका कहना था कि हम 30 साल से ये सर्विस कर चुके हैं, सारी जिम्मेदारी हम पे ना डाली जाए। दूसरी तरफ खबर यह है कि अब मुख्तलिफ शहरों में नान बाई हड़तालों की तरफ जा रहे हैं, रोटी की कीमतों में इजाफे के मुतालबात सामने आ रहे हैं। सब्जियां, दालें, दूध, घी, गोश्त और चिकन ही नहीं, बल्कि सर्दी आने से कबल अंडों की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर महंगाई पर कंट्रोल में नाकामी हो क्यों रही है। हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, इंतजामिया, हत्ता कि टाइगर फोर्स भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रही है। क्या हुकूमत अब महंगाई का नजला ब्यूरोक्रेसी पर गिराना चाहती है? क्या आम आदमी की जिंदगी आसान हो सकेगी? हुकूमती सतह पर ऐसी कौन सी कोताहियां हो रही हैं कि महंगाई और माफियाज जो हैं वो काबू में नहीं आ रहे, और आखिर ऐसे कौन से इकदामात हैं जो उठाना जरूरी है? आपसे कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब ने एक उम्मीद दी है जी, और फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि आइंदा 3 महीने में, यानी आपको 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, आइंदा 3 महीने में जो कीमतें हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और उनका भी यही मानना है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसी पर बात करने के लिए मारूफ माहिर मुआशियात डॉक्टर फरुख सलीम साहब। डॉक्टर साहब, आज आपसे बिल्कुल अवामी बात करनी है। हमें नहीं पता ये GDP पर जो बात होती है, हमें नहीं पता इन्फ्लेशन रेट पर जो बात होती है, अवाम को इस तरह की बातें समझ नहीं आती। जब चीज़ों के, खाने पीने की चीज़ों के, रोज़मर्रा की चीज़ों के नर्क बढ़ते हैं तो वो चीज़ उनको इफेक्ट करती है। आप चूंकि अदाद शुमार पर बात करते हैं, आप चूंकि फैक्ट्स पर बात करते हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले 15 दिनों में जबकि ये दावे सामने आ रहे हैं, ये वादे किए जा रहे हैं कि अब महंगाई की खैर नहीं, महंगाई को कि जिनको बोतल में बंद कर दिया जाएगा, काबू कर लिया जाएगा, हमने तो यही खबरें सुनी कि कोई ना कोई चीज़ बढ़ गई, दवाइयों के नर्ख बढ़ गए, कुछ ना कुछ बढ़ता ही सुना है। आपके अदादो शुमार या आपने जो इसके ऊपर काम किया, कुछ बताते हैं कि कुछ कमी आई है? हुकूमत जो कार्रवाइयाँ कर रही है या हुकूमत जो इकदामात उठा रही है उसको कोई फ़ायदा हुआ है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मईशत दानों की मईशत हमें डिस्कस नहीं करनी, वो मईशत दान आपस में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। हमें बात करनी है 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, और 22 करोड़ पाकिस्तानियों का अगर आप निचोड़ जानना चाहते हैं तो उनकी मईशत जो है वो आप समझिए 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है: आटा, चीनी और बिजली। ये 3 चीज़ें हैं जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों को या उनके ऊपर तकालीफ का बोझ कम करती हैं या तकालीफ का बोझ बढ़ता है। आटे का आप देख लीजिए कि 33 रुपए किलो था 2 साल पहले, आज 70 रुपए है। 100% आप समझ लीजिए। चीनी 55 रुपए थी, आज 110 रुपए है, उसमें भी 100% इजाफा समझ लीजिए। बिजली का जो यूनिट है वो 2 साल पहले 10 साढ़े 10 रुपए का दूसरे फॉल टैक्सेस हमें मिलता था, आज वो 18, 19, 20 रुपए अगर आप कराची में रह रहे हैं। तो ये तीनों चीजें जो आम आदमी की मईशत, जैसे आपने कहा, उनमें तकरीबन 100% इजाफा हुआ है पिछले 2 सालों में। और आप सोचिए कि ये 100% इजाफा है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो आमदन इन 2 सालों में औसतन आमदन जो है वो गिरी है। बेरोजगारी जो है वो तकरीबन 10% से बढ़ती बढ़ती कहीं 15% पे पहुंच गई है। कहीं 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानी जो हैं वो बेरोजगार हो गए। और इन सब चीज़ों के नतीजे में, क्योंकि चीज़ें, आटे की कीमत 100%, चीनी की कीमत 100%, बिजली की कीमत 100%, जो पाकिस्तानी जो शराय गुर्बत से जो पॉवर्टी लाइन है उससे जो नीचे रह रहे हैं, तो आप अंदाजा कीजिए, बड़ा खौफनाक फिगर आता है। तो तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अब आज शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। 9 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। दुनिया में बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जिनकी पूरी आबादी 9 करोड़ की नहीं बनती।
ڈاکٹر صاحب میں بالکل جاننا یہ چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ بتائیے، میں عوام کی بات کر رہی ہوں، تو مجھے عوام کے لیے کوئی حوصلہ افزا، کوئی امید کی بات چاہیے. جب کوئی ذمہ داری ہی قبول یہاں پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، تو کس طرح سے عوام کو کوئی امید ملے گی یا حوصلہ ملے گا؟ جی ٹھیک ہے، اس بندے نے ذمہ داری قبول کی ہے، کل کو یہ جو ہے شاید کچھ کر سکے. اب یہاں پر صورتحال اس طرح سے ہے کہ مہنگائی اور مافیاز وزیر اعظم ہوں یا بیوروکریسی، حتیٰ کہ ٹائیگر فورس کے قابو میں جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا، بیوروکریسی کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں بیوروکریسی جو ہے وہ ناکام ہے. تو عوام کس کی طرف دیکھیں، کس سے پوچھیں، ذمہ دار کون ہے، کوتاہی کس کی ہے؟ ایک بنیادی نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے، وہاں کی اس ملک کی معیشت جو ہے وہ سیدھی پٹری پہ نہیں چل سکتی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ساری کی ساری اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ وہ گینگ آف ڈیکوائڈز ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ چور ہیں. دوسری طرف اپوزیشن جو ہے وہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کا نام دیتی ہے. تو یہاں پہ تو سیاسی عدم استحکام کی اتنی سنگین حالت ہے معیشت کی، تو کسی کے اوپر فوکس کرنے کا وقت نہیں. دیکھیے حکومت پوری طرح سیاست کے اندر انوالوڈ ہے، وہ اپوزیشن کے الزامات کے اوپر جواب دہی کرتی رہتی ہے اور اس کے اوپر ساری پلاننگ ہے. کسی کا فوکس اس وقت معیشت کے اوپر نہیں ہے، کسی کا فوکس اس وقت آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت، بجلی کی قیمت کے اوپر نہیں ہے. یہاں پہ سیاسی دنگل رچا ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی. ہم قربانی کے بکرے ڈھونڈ لیتے ہیں. یہ مافیا کیا چیز؟ آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں شاید کہا کہ مافیا نے چینی کی قیمت بڑھا دی، مافیا نے آٹے. ڈاکٹر صاحب کوئی حل عوام کے لیے جو کہ اٹھایا جا سکے حکومت کی طرف سے، کوئی اقدامات جو کہ فوری طور پر عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں، کس طرح سے ہوگا یہ مسئلہ حل؟ دیکھیے ابھی تک صرف وہ جس کو گیمکری کہتے ہیں، یعنی کہ آپ ایک وہ ٹرکس دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائیگر فورس آ جائے گی اور وہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ مہنگائی کم کر دے گی. پہلے ہم نے سوچا، ہمیں بتایا گیا کہ ٹائیگر فورس آئے گی اور وہ کووڈ کا جو ہے اس کے اوپر پورا کنٹرول پا لے گی. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس حکومتی انفراسٹرکچر اس وقت ایگزسٹ کرتا ہے، آپ کے وزراء، آپ کے سیکریٹری، ان کے اوپر آپ کا کوئی اعتماد نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. I'm sorry ڈاکٹر فاروق صاحب، ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ماہر معاشرت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.